ان کو پتہ تھا کہ جب خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ایک فوج آئی ہاتھیوں کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. سائنس تو غلط ہو سکتی ہے, can change its opinion afterwards. قرآن تو سچ ہی ہے. But the things which have now been proven through Quran, proven through science, which is in Quran, جو کہ اس کو ہمیں we shouldn't be shy in talking about that. As a leader, آپ وہ بات کریں جو کہ آپ کے لوگوں کو سمجھ میں آئے. اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائنس کی باتیں کرتے. شیخ بلال السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. شیخ صاحب, ہم نے ابھی تک ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز پہ ڈیپ ڈائیو کی ہے. کسی بھی لیڈر کے پاس کوئی ٹولز ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے کام کو یا اپنے ویژن کو پروپیل کر سکتے ہیں. آف کورس ہمیں پتہ ہے ہمارے پیغمبر کے پاس سب سے افیکٹو ٹول, وہ ٹول جو کہ آج تک ہماری زندگی کا سب سے بڑا اسپیکٹ ہے, جس کے اندر اللہ نے پورے اس فریم ورک کو ہمارے سامنے نمودار کیا ہے, جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی جی سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو. اسی ٹیچنگز کی جو لیونگ ایمبوڈیمنٹ ہے, یعنی اگر آپ نے قرآن کو دیکھنا ہے اور ریئل لائف میں دیکھنا ہے تو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. شیخ صاحب, اس ٹول کے بارے میں ہمیں اور بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو ٹول دیا تھا قرآن, اس کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے مکن پیریڈ کے اندر اسپیسیفکلی کون کون سی وہ چیزیں, کوالٹیز, لیسنز پاس آن کی ان لوگوں کے درمیان, اور کیسے اس چیز کو آگے لے کے چلے. یہ بہت اچھا سوال ہے, بیکاز دس آلسو شوز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو ایگزیکیوٹ کس طرح کیا, وچ اگین ایز اے لیڈر یو نیڈ ٹو نو کہ میں نے ویژن تو ہے, اب اس ویژن کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرنا ہے. میں نے اس کو ہاؤ ڈو آئی نیڈ ٹو برنگ اٹ انٹو ریئلٹی. قرآن جو خاص طور پہ جو مکن قرآن ہے, اس کا پرائم فوکس ہے ہی توحید. مکن قرآن کا جو میسج ہے وہ ہے ہی توحید, اینڈ اس توحید کو میسج کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر 4 چیزیں ہیں, اور ایک اینڈ پر رسالت ہے اور دوسرے اینڈ پر آخرت ہے. میننگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ توحید یعنی اللہ ایک ہے, واحد ہے, اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, صرف اللہ پہ ایمان لاؤ, کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میسج تمہیں پہنچانے کے لیے میں نے اپنے پیغمبر بھیجے, یہ پیغمبر میری بتائی ہوئی بات کو تم تک پہنچاتے ہیں, یہ سچے ہیں, یہ وہ ہیں جن کے بارے میں پچھلی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے. مکن قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس میں بہت سی چیزیں, بہت سی آیات نظر آتی ہیں. اسی طریقے سے قرآن اٹسیلف کی ڈیفینس میں کہ قرآن ایک حق بات ہے, یہ کسی انسان کی من گھڑت باتیں نہیں ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے, وہ نظر آتا ہے. تو ایک اینڈ پہ تو رسالت ہو گئی, دوسرے اینڈ پہ میسج آخرت کا تھا, کانسیکوینسز. اگر تم اس جو رسول جو پیغمبر جو میں جو پیغام دے رہا ہے اس کو مانو گے تو واٹ از ان اٹ فار یو, اور اگر اس کو تم ڈینائی کرو گے تو واٹ از ان اٹ فار یو, اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. اس سے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہونا شروع لوگوں میں, لوگوں کو احساس ہونا شروع ہوا, بار بار یہ میسیج ریپیٹ ہونا شروع ہوا کہ یہ جو زندگی تم جی رہے ہو دس از ناٹ آل فن اینڈ گیمس, اس کا ایک پرپز ہے. یو آر ہیئر ٹو سرو اے پرپز. ٹرو نارتھ کی ہم بات کرتے آ رہے ہیں, اس میں ٹرو نارتھ جو ڈیفائن ہوا اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے سکسیس کو انٹروڈیوس کیا کہ سکسیس از ناٹ ان دس دنیا, سکسیس از ان دی ہیئر آفٹر. ٹرو سکسیس از ان دی ہیئر آفٹر. اگر تم نے کامیاب ہونا ہی ہے تو اسٹارٹ ورکنگ ٹورڈز واٹ از ان دی ہیئر آفٹر. اور پھر ان چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 اور چیزیں اس ٹول میں انٹروڈیوس کی, وہ تھی ایام اللہ اور آلات اللہ.
ایام اللہ میں ان قوموں کی مثالیں دی گئیں جو اس سے پہلے آئی تھیں، جو کہ مکن قرآن کی آڈینس جس سے بہت ویل ورس تھی، کیونکہ وہ ٹریڈ پہ جاتے تھے، ان روٹ سے گزرتے تھے. قوم عاد، قوم سمود کو ان کو بہت اچھی طرح پتہ تھا. ان کو پتہ تھا کہ جب خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ایک فوج آئی ہاتھیوں کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. ان ہسٹوریکل ایونٹس کی ذکر کرنا شروع کیا کہ ان لوگوں نے کس طرح ڈینائی کیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. وہ بھی اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، صحت ہے، ہر چیز ہے، تو ہمیں کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا. اور دیکھو ان کا کیا حال ہوا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی تھنکنگ، اپنی جو ارد گرد میں ان کا ماحول تھا اس کو آبزرو کر کے اپنی سوچ کو ذریعے اس کنکلوژن پہ پہنچنے پہ مجبور کیا کہ اللہ واحد ہے. یعنی کہ سوچو کہ ہوا کیسے چلتی ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، بارش جب ہوتی ہے تو مردہ زمین کس طرح دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. تم کہتے ہو کہ ہم ایک دفعہ ہڈیاں بن جائیں گے تو ہمیں کوئی دوبارہ اٹھا ہی نہیں سکتا. جسٹ لک ایٹ دا سائیکل آف لائف. ہاؤ تھنگز گیٹ ریوائوڈ. تھنگ وچ از کمپلیٹلی بیرن، مر چکی ہے، وہ کس طرح دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. ناؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹول کو کس طرح یوز کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوتی تو وہ ان آیات کو سمجھاتے، وہ ان آیات کو یوز کرتے ایٹ دی اپروپریٹ ٹائم ٹو گیو دا رائٹ آنسر ٹو دا کویسچن جو کہ لوگوں کے ذہن میں اس وقت چل رہا ہوتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو ایکسپلین کرتے، ان آیات کو ریپیٹ کرتے. آیت تو ایک دفعہ نازل ہو گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میسج کو کنسسٹنٹلی پاس آن کرتے، اس میسج کو لوگوں کو سکھاتے، اس لوگوں کو یاد کرواتے تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ پھیل سکے. اس میسج کے ذریعے لوگوں کو اس بات کو کنونس کرتے کہ دیکھو جو میں بات کر رہا ہوں یہ صرف میری اپنی کریڈیبلٹی کو بلڈ کرتے. بہت ضروری ہے کہ ایک کریڈیبلٹی کو بلڈ کرنا. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ عمر کہ یہی ٹول وتھ پیسج آف ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا. شیخ صاحب، اس سے پہلے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج کل کے لیڈرز، مینیجرز جو کہ دن بدن فیصلے کر رہے ہیں، اوبیسلی اگر تو ٹرو نارتھ کسی کا پروفیٹیبلٹی ہے یا ٹرو نارتھ کسی کا اپنے ایگو کو اسٹروک کرنا ہے یا اپنے بزنس کو بڑا بڑھانا ہے، تو وہ ایک طرح کی میسیجنگ لے کے چلتے ہیں. ہمارے پیغمبر کی زندگی میں بار بار جو ایک چیز نظر آتی ہے، اور ابھی آپ نے جو ایگزامپلس دی ان کے ساتھ بھی نظر آتی ہے کہ یہ میسیج ان لوگوں تک ریلیونٹ ہمارے پیغمبر نے بنایا جن لوگوں کی زندگی کے اندر جو چیزیں ان کو اس وقت سمجھ آ سکتی تھی. آپ نے ہسٹوریکل ریفرنسز کا ذکر کیا، وہ بہت ساری چیزیں جو کہ ریسنٹ پاسٹ میں ان کے لیے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا جو کہ قرآن میں پھر سورہ فیل میں بھی ذکر ہوا اسی ایپیسوڈ کو، اور وہ ایپیسوڈ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے ایئر میں ہی ہوا، تو وہ ریلیونٹ تھا، ہسٹوریکلی ریلیونٹ تھا ان لوگوں کے لیے. یہ ان کے لیے ایسی چیزیں نہیں تھیں جن کو وہ امیجن نہیں کر سکتے تھے. سو ایک لیڈر کا وہ ریلیونٹ میسج پاس کرنا جو کہ جس کو لوگ سمجھ سکیں، جن کی اس وقت تک اس ویژن میں کی انڈرسٹینڈنگ شاید اتنی کلیئر نہیں تھی، ہمارے پیغمبر نے ان ریلیونٹ میسیجز کے ساتھ لوگوں کے دل بدلے. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہی پھر میسیج جو کہ مکن زندگی میں قرآن شریف میں بار بار نظر آتے ہیں، ریلیونٹ میسیج، رات کا دن میں بدلنا، سورج اور چاند کا اور زمین میں سے چیزوں کا نکلنا، اور پھر ایک سائیکل آف لائف ریپیٹ ہونا. مگر آپ نے ذکر کیا کہ یہ میسیجز پھر ان کے خلاف بھی یوز ہونا شروع ہو گئے. اس میں آپ کیا ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ سو تھینک یو فار ٹچنگ برنگنگ اپ آف ریلیونس آف میسیج. چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رات اور دن کے بدلنے کی بات کی یا سورج اور چاند کی اپنے سرکٹ میں موو کرنے کی بات کی، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سائنس نہیں سمجھائی، انہوں نے اس طرح بات کی جس طرح اس وقت کے لوگوں کو تھرو آبزرویشن سمجھ میں آ سکتی تھی. یو آسک ہاؤ کین دس سیم میسیج بی یوزڈ ایوری. وہ اس وقت کا زمانہ تھا، اس وقت کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی آبزرویشن نہیں تھی، کوئی پروون میتھڈالوجی نہیں تھی، کوئی سائنٹیفک اپروچ نہیں تھی جس کے تھرو آپ پروو کر سکیں کہ یہ ہائپوتھیسس واقعی صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. اب اگر ہم نے یہی چیز دینی ہے تو the same message we should use
science as a tool to explain, not کہ قرآن سچ ہے, because science تو غلط ہو سکتی ہے, can change its opinion afterwards, قرآن تو سچ ہی ہے, but the things which have now been proven through Quran, proven through science, which is in Quran, جو کہ اس کو ہمیں we shouldn't be shy in talking about that. ہمیں shy نہیں ہونا چاہیے. ایز اے لیڈر آپ وہ بات کریں جو کہ آپ کے لوگوں کو سمجھ میں آئے. اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائنس کی باتیں کرتے, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتے کہ پتہ نہیں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ چیزیں ہوں گی آگے کے زمانے میں, تو لوگ بالکل they would have not understood. انہوں نے ریلیونسی جو ہے اور اپروپریٹ میسیجنگ ہمارے پیغمبر کی پوری مکن, اور پھر جب مدینہ کی زندگی میں بھی میسیجز چینج ہوئے تو وہ کیسے ان لوگوں کے لیے آئے جو کہ پھر اب اسلام کے فولڈ میں آ رہے تھے. تو یہ جو ریلیونس ہے میسیج کا, کہ لوگوں آڈینس کے ساتھ ریلیٹیبلٹی ہو کے وہ جو بات سن رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں, یہ بہت ضروری ہے ایز اے لیڈر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ اس چیز کا خاص خیال رکھا, اور ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں بھی بہت مدد شامل تھی, کیونکہ آیات تو اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتی تھی.